اکبر راٹھور بولے، اب میں کیا کہوں گا؟ افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں ان لوگوں کو جیل نہیں بھجوا سکتا۔ خیر کوئی بات نہیں، زندگی رہی تو یہ ایک نہ ایک دن میرے ہتھے ضرور چڑھیں گے۔ تو ان ہتھ کڑیوں کو تو کھلوائیے نا، اب ان کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں ہے کہ اگر اس نے اپنے ماتحتوں کو اشارہ کیا، جلدی ہمارے ہاتھوں سے ہتھ کڑیاں نکالی جا چکی تھی، لیکن اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جلالی نور کہتے کہتے رک گئے۔ جی فرمائیے، میں جلدی سے بولا کہ مجرم ریحان باری ہیں تو اور کیا؟ ٹیپ پر ان کی بات بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر بولا، اس میں کیا شک ہے کہ مجرم یہی ہیں؟ میں بولا، نہیں، میں یہ بالکل غلط ہے، میں اپنے دوست کا قاتل ہرگز نہیں ہوں۔ ریحان باری نے چلا کر کہا، اور یہ رہتے بھی شیراز روڈ کے 10ویں سڑک کے مکان نمبر 101 میں ہیں۔ ہاں، لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا کرنے کی انہیں کیا ضرورت تھی؟ اپنے دوست سے انہیں کیا دشمنی تھی؟ اخلاق نے جلدی کہا، ہوگی کوئی وجہ، ہم وجہ تلاش کر لیں گے، یہ کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ جلالی نور نے بڑبڑا کر کہا، ٹھیک ہے ریحان باری صاحب، میں آپ کو گرفتار کر رہا ہوں، آپ کو اپنی صفائی میں جو کچھ بھی کہنا ہے عدالت میں کہیے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ریحان باری چلائے۔ کیوں بات کیوں نہیں ہوئی؟ ثبوت مکمل طور پر آپ کے خلاف ہے۔ ہوگا، لیکن آپ نے ان لوگوں کو تو صفائی کا موقع دیا اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کہنا ہے عدالت میں کہیے گا۔ تو کیا آپ کے پاس بھی اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت ہے؟ ہاں، میرا بیان سن لیں۔ چلیے خیر، آپ کا بھی بیان سن لیتے ہیں۔ میں ان کو نہیں جانتا، نہ میں ان کے دفتر گیا، نہ ان سے کوئی معاملہ طے کیا، اور نہ ہی مجھے اپنے دوست حاتم شاہ سے کوئی دشمنی تھی، اور نہ ان کی موت سے مجھے کوئی فائدہ پہنچا ہے۔ پھر بھلا میں اسے کیوں قتل کرتا؟ یہ باتیں ثبوت کے طور پر نہیں لی جا سکتی، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ آج شام 5 اور 6 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ کیونکہ بقول شوقی برادرز آپ نے ان سے ملاقات 5 اور 6 بجے کے درمیان کی تھی۔ اگر آپ کسی طرح یہ ثابت کر دیں کہ اس دوران آپ کسی اور جگہ موجود تھے تو ہم آپ کو بھی بے گناہ تسلیم کر لیں گے، اور اس صورت میں مجرم کسے خیال کریں گے؟ آفتاب بول اٹھا۔ سب لوگ مسکرا دیے۔ تم چاروں کو، کیونکہ یہ سارا چکر تمہارا چلایا ہوا ہے، اس نے جل کر کہا۔ شام 5 بجے سے 6 بجے تک میں اپنے گھر میں رہا۔ میرے بیوی بچے اپنے نانا کے گھر گئے ہوئے ہیں، میں گھر میں بالکل اکیلا تھا، کوئی گواہ پیش نہیں کر سکتا۔ 6 بجے میں سڑکوں پر گھومنے نکل گیا اور وہاں سے رات 8 بجے کے قریب یہاں آ گیا۔ اس وقت سے میں یہی ہوں۔ اس صورت میں تو آپ ثبوت پیش نہیں کر سکے اور میں آپ کو گرفتار کرنے پر مجبور ہوں۔ زیادہ الجھن یہ ہے کہ ٹیپ سے بالکل آپ کی آواز ابھرتی رہی ہے۔ کا جواب تو یہ ہے جناب کہ کوئی شخص میرے میک اپ میں ان لوگوں سے ملا تھا اور اس نے میری آواز کی نقل کی تھی، لیکن افسوس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے میں یہاں کو گرفتار کر رہا ہوں۔ یہ ظلم ہے، انہوں نے چلا کر کہا۔ نہیں، یہ عین قانون ہے۔ چلو بھائی، لے چلو انہیں۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے ہمیں حوالات جانے سے بال بچایا، ورنہ اس مرتبہ تو انکل جلالی نور تل ہی گئے تھے۔ آفتاب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، فکر نہ کرو، ایسا کوئی موقع ضرور آئے گا۔ آج بال بچ گئے ہو تو کیا ہوا؟ لیکن انکل، آخر ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے اگر لوگ اپنے کیس تم جیسوں سے حل کرانے لگ گئے تو پھر ہم جیسوں کو کون پوچھے گا؟ نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام چھوڑ دیں؟ ہاں بالکل، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن انکل، ہمیں افسوس ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیسا نہیں کر سکتے؟ اس نے بھنا کر کہا۔ یہ کام نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہمیں اس کام سے معقول آمدنی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، لیکن یہ کام جان جوگوں کا ہے، لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم چباتے ہی رہتے ہیں، اخلاق نے کہا۔ چلو بھائی چلیں، جلالی نور نے تنگ آ کر کہا۔ کانسٹیبل اس وقت تک ریحان باری کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال چکے تھے، وہ اسے لے کر دروازے کی طرف بڑھے۔ پولیس کا یہ ظلم یاد رہے گا کہ ایک بے گناہ کو پھانس کر لے جا رہی ہے اور جو اصل مجرم ہے اسے کچھ نہیں کہا جا رہا۔ اس نے چیخ کر کہا، کیا مطلب؟ کیا آپ جانتے ہیں اصل مجرم کون ہے؟ نہیں، بھلا میں کس طرح جان سکتا ہوں؟ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ کس نے میرے خلاف کوئی چال چلی ہے، وہ میرے متعلق سب کچھ جانتا ہے، یہی تو وجہ ہے اس نے میری شکل صورت بنا لی اور آواز بھی میری آواز سے ملتی جلتی بنا لی۔ عدالت میں آپ کو اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ فکر نہ کرو۔ بہت اچھا، اس نے بھنا کر کہا۔ اینڈ اسی وقت وہ ہمارے قریب سے گزرا، ہم پر ایک نظر ڈالی اور پھر یکدم رک گیا۔ کانسٹیبل بھی جو آگے جا رہے تھے زنجیروں کو جھٹکا لگنے سے رک گئے اور مڑ کر دیکھنے لگے۔ میں تم سے اپنا کیس حل کرانا چاہتا ہوں۔ جی، کیا مطلب؟ حوالات نے مجھ سے آ کر ملے۔
وہاں بات کروں گا، کیونکہ یہ لوگ اب مجھے یہاں اتنی دیر نہیں رکنے دیں گے کہ میں تم لوگوں سے بات کر سکوں۔ تو آپ اپنا کیس ہمارے والے کرنا چاہتے ہیں؟ اشفاق اکھلائے۔ ہاں، میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں، لیکن ہم مجھے وہ کیس حل نہیں کرتے ہیں۔ میں جلدی سے بولا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں مجھ سے آ کر ملیں، کیونکہ میں مجرم نہیں ہوں۔ نہ جانے اس وجہ میں کیا تھا کہ ہم نے اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہم حوالات کے سلاخ تھامے کھڑے تھے اور دوسری طرف وہ موجود تھا۔